ناظرین، روس میں اسلام کی تاریخ 100 سال پرانی ہے، بلکہ 1000 سال پرانی ہے۔ سن 922 میں بہت سارے حکمران جو تھے وہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اسلام جو ہے اس خطے میں پھیلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری وہاں کی جو علاقے میں جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اب دیکھا جائے تو اسلام کے حساب سے اپنی بنیادیں بہت مضبوط کر لیں۔ آج روس میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد موجود ہیں وہاں پہ۔ رمضان میں اسپیشلی وہاں پہ جو مساجد ہیں، جو عبادات ہیں، جو سماجی سرگرمیاں ہیں، اس کے وہ مرکز بن جاتے ہیں۔ روس میں کئی تاریخی اور بڑی مسجدیں بھی وہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ ماسکو کی جامع مسجد، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کل شریف مسجد، پھر گریزنی مسجد بہت بڑی بڑی ہیں جو بنائی گئی ہیں وہاں پہ۔ رمضان کے مہینے میں جو مسجد میں تراویح ہو گئی، ٹھیک ہے، اجتماعی افطار ہو گئی، اس کا بڑا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ناظرین۔ تو یہ اس حوالے سے آج میں چاہ رہی تھی کہ اپنی ٹرانسمیشن میں اس پہ بھی بات کروں کہ روس میں کس طریقے سے رمضان شریف جو ہے وہ منائے جاتے ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم اپنے ملک میں تو رمضان شریف منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مگر باقی بھی جو مسلم کنٹریز ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پر رمضان کو بہت ترجیح دی جاتی ہے اور بہت خوبصورتی سے منایا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو بھی یہاں پر ڈسکس کریں۔ اچھا ناظرین، سننے میں آتا ہے کہ جو روس ہے نا، ادھر ایک بہت اہم اور دلچسپ روایت ہے کہ رمضان ٹینٹ کے نام سے ایک بہت بڑا خیمہ ہوتا ہے ناظرین، ٹھیک ہے، ایک ہیوج خیمہ، جہاں پہ ہر سال جو ہے رمضان کے مہینے میں ادھر افطار، ادھر بہت سے فیسٹیولز، ادھر بہت سی چیزیں، خاص طور پہ ہماری جیسی جو افطار کی ہم چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں، چاہے کھانے کی ہوں، چاہے کچھ کتابیں پڑھنے کی ہوں، کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کی ہوں، اور آپس میں لوگوں سے میل ملاپ کرنے کی، اس طرح کا یہ پورا جو ہے نا یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے اسکرین پہ یہاں پہ چل بھی رہا ہے، اٹس بیوٹیفل فیسٹیول، اور سارے مسلمان ادھر دیکھے کیسے جاتے ہیں اور افطار کا کس طریقے سے یہاں پہ انتظام ہوتا ہے۔ فیصل نیاز صاحب ہیں، فیصل نیاز ترمزی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو ہم مدعو کرنا چاہیں گے۔ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں وہ رشیا میں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کال پہ لیجئے گا۔ السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم، جی جزاک اللہ، السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز آپ کی۔ کیسی طبیعت ہے؟ رمضان مبارک سر آپ کو۔ رمضان مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک۔ ان کی آواز رک گئی ہے بیٹا، علی رانا پی سی آر میں دیکھیے گا، ان کی آواز رک گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، روس میں مجھے بتائیے گا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو سیلیبریشن ہم یہاں پہ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں، چیزیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اپنے لفظوں میں الیبریٹ کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ نے خود انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہاں پہ تقریباً 2 کروڑ مسلمان رہتے ہیں روس میں، جبکہ روس کی کل آبادی 15 کروڑ کے مطابق ہے۔ آپ اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے روس کا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، 18 ملین اسکوائر مائل اس کا رقبہ ہے ٹوٹل، اور 9 سے 10 ٹائم زونز ہیں یہاں پہ۔ مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے ماسکو میں بھی ہے، سینٹ پیٹرز برگ میں بھی ہے، اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی کازان میں ہے، بشکرستان میں ہے، تاتارستان میں، اور پھر داغستان میں ہے، اور چچنیا میں ہے۔ اور ماسکو میں بذات خود بہت زیادہ خوبصورت مساجد ہیں اور وہ بھری ہوتی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ رمضان ٹینٹ کا کانسیپٹ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں 30 دن وہ ٹینٹ ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی تقریباً 300 سے 500 مہمان ہوتے ہیں، اور باہر کوئی 2-2.5 ہزار مہمان ہوتے ہیں جو روزانہ ایک ساتھ پہلے افطار کرتے ہیں، پھر ساتھ والی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہیں پہ عشاء کی نماز و تراویح کی جاتی ہے۔ اچھا، اس ایونٹ میں کوئی غیر مسلم بھی شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو ٹینٹ آپ یہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کے جو ٹینٹ ہوتا ہے نا جہاں پہ افطاری ہوتی ہے،
وہاں پہ بڑی تعداد پہ غیر مسلم جو ہے روس کے وہ بھی آتے ہیں، اچھا اور وہ افطار میں ساتھ ہوتے ہیں، پر آف کورس تراویح میں نماز میں وہ باہر ہوتے ہیں، پر وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک میلہ لگا ہوتا ہے، تو بہت سے روسی ویسے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے. اچھا یہ بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ میلہ ہوتا ہے کہ پورا شہر ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح اپنا رمضان گزار رہے ہیں یہاں پہ. زبردست. اچھا، اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ روس میں جیسے یہ جو روایت ہے اس کا مقصد کیا ہے، خاص طور پہ جو ٹینٹ والا ہے اس کو کیوں ڈیزائن کیا گیا، کیوں یہ ہوتا ہے یہ ٹینٹ، کیوں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے؟ یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد اور کئی سالوں سے یہاں پہ وہ ٹینٹ کھولتی ہے ان کی جو ان کے اپنے یہاں پہ مفتی راون ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں، اور اس کو مختلف یہ جو ہے داغستان کے گورنر، تارستان کے گورنر وہ کرتے ہیں، مختلف سفرا کرتے ہیں، مختلف منسٹریز کرتی ہیں تاکہ وہ ایک سیلیبریشن چلتی رہے یہاں پہ. روس میں ثقافت کو بہت اور اس میں مذہب بھی شامل ہے، بہت اہمیت دی جاتی ہے. ان کے اگر آپ چرچز میں بھی جائیں تو چرچز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں روس میں. اسی طرح اب آخری جو جمعۃ الوداع تھا، میرا خیال سے ٹوٹل کیپیسٹی 5-10 ہزار ہے، پر ڈبل سے ٹرپل کیپیسٹی لوگوں کی جمع ہوئی تھی اس میں جمعۃ الوداع پہ، اور باہر ان کے گراؤنڈز میں سڑکوں پہ وہ لوگ جمع ہوئے تھے. تو یہ یہاں پہ بہت اس کی اہمیت دیتے ہیں ان کے صدر ولادیمیر پوتن بھی، کہ رمضان کو پورے جوش و خروش اور عزت و اکرام کے ساتھ بنایا جائے. اچھا، یہ جو رشیا ہے ادھر اس فیسٹیول کو، وہاں پر کیا اس کو پازیٹیو دیکھا جاتا ہے رمضان شریف کو؟ جی بالکل. میں جب بھی رمضان ٹینٹ میں گیا ہوں تو وہ وہاں پہ بہت سے روسی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے غیر ملکی طالب علموں کی. تو میں ادھر انڈونیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، موراکو، مصر کے مسلمان طلبہ اور ان کے ساتھ بہت زیادہ روسی طلبہ طالبات بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کو موقع ملتا ہے کہ اسلامی کوزین کو سیمپل کریں اور آ کر وہ دیکھیں. وہاں پہ کتابیں بھی ہوتی ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بڑی تعداد میں روسی اور غیر ملکی طلباء اور طالبات بھی جو بے شک مسلمان نہیں ہوتے وہ بھی اس ٹینٹ میں آتے ہیں رمضان میں. اچھا، پاکستان اور روس کے جو ثقافتی تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں، اس کو بیان کیجیے گا ذرا. جی بہت اچھے ہیں اور بڑھنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ روس میں آئے نا، اگر آپ دنیا کا ادب دیکھیں تو روس نے بہت بڑے ادیب پیدا کیے ہیں، جیسے ٹولسٹوئے، دوستویسکی، شیخوف، گوگول اور پشکن. اسی طرح یہاں پہ ان کا میوزک بہت اچھا ہے، چائکوفسکی، آرٹ ان کا روسی آرٹ ادب بہت زیادہ ہے. ایک زمانے میں یہاں پہ ابھی بھی آپ کو بڑے تعداد میں لوگ ملیں گے جو فیض صاحب کا کلام کو جانتے ہیں، کہ فیض صاحب کا کلام یہاں پہ روسی میں ترجمہ ہوا ہے، نہ صرف روسی میں بلکہ مختلف زبانوں میں جو سوویت یونین میں تھے اس کو ترجمہ ہوا ہے. سملرلی یہاں پہ ہم نے 2 سال پہلے منٹو کی کتاب کو ہم نے ترجمہ کیا تھا، اور وہ ایک بہت پاپولر ہو رہا ہے. اب رشیا کا ایک پورا بینڈ آیا تھا ان کا آرکیسٹرا کا، جب ہمارا